غنی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ پاکستان کسان اتحاد ایک غیر سیاسی، غیر گروہی، غیر علاقائی اور غیر مذہبی ایک جماعت ہے، خالصتاً کسانوں کے حقوق کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کا یہی کام ہے کہ کسانوں، کاشتکاروں اور یہ زراعت کے بقا کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس کا یہ کام کرتی ہے، اور ہم انشاءاللہ کام کریں کسانوں کے حقوق کے لیے۔ جی زبردست ہو گیا۔ تو پاکستان میں تو دیکھیں تو کسان جو ہیں ان کو میرے خیال میں جتنا پاکستان پر قرضہ ہے، جتنی مشکلات ہیں، اس سے زیادہ ان کو حقوق کی ضرورت ہے، پھر اس مہنگائی کے دور میں، ہر دور میں۔ تو اچھا دوسری چیز اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے، یہ میں بڑا اہم سوال کر رہا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آیا کہ جو ایک کسان ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے، گندم بوتا ہے، ظاہری بات ہے جب وہ پکتی ہے، نکلتی ہے، پھر آٹا بنتا ہے۔ تو پاکستان میں جب مہنگائی ہوگی تو آٹا مہنگا ہوتا ہے، روٹی کا چکر بنتا ہے، رولا پڑ جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے جی روٹی سستی کریں۔ راجہ صاحب، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ جو کسان نہیں ہیں، جو کسانوں کے مسائل کو نہیں سمجھتے، جب ان کو ہم گندم کا ریٹ بڑھانے کا کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلی بہت مہنگی ہو چکی ہے تو یہ ظلم ہوگا عوام پر۔ پہلی بات راجہ صاحب کہ پاکستان کی عوام کا 70% آبادی کسانوں پر مشتمل ہے، یہ بات سمجھیں کہ اس ملک کے 70% کسان ہیں جن کی روزی روٹی زراعت سے وابستہ ہے۔ دوسری بات کہ پچھلے سال آج جو گوداموں سے نکال کر گندم فلور ملوں کو یا آٹا چکی کو دی جا رہی ہے، وہ ہم کسانوں سے 2200 روپے من خریدی گئی تھی۔ آج اگر 6000 روپے من حکومت پاکستان، حکومت پنجاب دے رہی ہے تو اس میں قصور حکومت کا ہے، نہ کہ کسانوں کا۔ کسانوں سے 2200 روپے خریدی گئی ہے اور کسانوں کو 2200 روپے ملا ہے۔ آج اگر آٹا مہنگا مل رہا ہے، یعنی 6500 میں مل رہا ہے، تو یہ حکومت کی زیادتی ہے، ہم اس کی بالکل تائید نہیں کرتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کو بھی اچھا معاوضہ ملنا چاہیے تاکہ کسان شوق سے گندم کاشت کریں اور یہ ملک خود کفیل ہو سکے، خوراک میں، اناج میں خود کفیل ہو جائے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم سے 2200 میں خرید کر اور عوام کو 6500 میں دیں۔ ہم یہ قطعاً نہیں چاہتے۔ ہم چونکہ غریب طبقے سے ہمارا ہی تعلق ہے، ہم ہی وہ مزدور ہیں، کسان اور مزدور ایک ہی ہے۔ کسان بھی دراصل مزدور ہے اور بڑا مزدور ہے۔ جو دیہڑی دار مزدور ہے وہ 8 گھنٹے مشقت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ جو کسان ہے وہ 16 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کی بیوی اور بچے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ 16 گھنٹے تو کھیتوں میں کام کرتا ہے اور باقی کے 8 گھنٹے اپنے مویشیوں کی چوکی داری کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ کسان 24 گھنٹے کا مزدور ہے اور باقی لوگ 8 گھنٹے کے مزدور ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں، لیکن پاکستان میں بہت کم طبقہ ہے جو مزدوروں میں بھی 8 گھنٹے کا ہے، ورنہ سچی بات ہے یہاں پر قانون تو ہے نہیں، تو مزدور بھی 7 دن ہی کام کرتا ہے اور وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کرتا ہے۔ ہاں اس کو تنخواہ جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، کسان، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مزدور، کسان بھی مزدور ہے اور مزدور بھی مزدور ہے۔ یہاں پر جو مزدور ہے یا کسان ہے وہ پس رہے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جس کو ہم امیر کہتے ہیں، اجارہ دار کہتے ہیں، جس کو حکمران کہتے ہیں، جس کو وڈیرا شاہی کہتے ہیں، جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، وہ ہم پر مسلط ہیں۔ غریبوں پر، کسانوں پر، مزدوروں پر وہی مسلط ہیں اور وہی منافع کما رہے ہیں۔ باقی سارے لوگ اس پاکستان کی دھرتی کو پالنے والے سارے خسارے میں جا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور اس میں یہ پھر بھی ہم شامل کر لیں گے کہ جو زمیندار ہے، ظاہر بات ہے اس میں بڑا زمیندار ہے، ویسے تو چھوٹا بھی جب وہ خود نہ کرتا ہو، مزدور رکھتا ہو تو تھوڑا سا آ جاتا ہے، تو ہاریوں کو، مزاروں کو، وہ بھی ان مزدوروں سے کم اجرت دیتا ہے۔
اور وہ بھی ظاہری بات ہے پھر زمیندارہ تو کام ہی ایسے ہے وہ 24 گھنٹے کرنا پڑتا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ پاکستان میں کچھ علاقے ہیں جہاں پر کوئی ایسے تھوڑے بہت معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک بات راجہ صاحب یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری اور دیگر جو اجارہ داری یہاں پر قائم ہوئی ہے، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں سرمایہ دارانہ نظام اور دیگر یہ سارے معاملات، اس میں کچھ تھوڑا زیادہ، یعنی جو آپ جب ذمہ دار کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ آتا ہے کہ یہ ظالم ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ڈرامے اور فلمیں ہمیشہ ذمہ دار کے خلاف بنائے گئے ہیں. اچھا اس پہلو سے لیکن یہ پڑھایا گیا ہے ذمہ دار کھلے دل کا مالک ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں سے بہت زیادہ شفقت کرتا ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. وہ 2-3 دن پہلے بلوچستان میں وہ اکرمان کھتران جو وزیر ہیں وہ تو میں نے دیکھا ہے، کسی کی تسلی نہیں دیتا. ہمارا تعلق، ہم چونکہ کسانوں کے نمائندہ ہیں، ہم بڑے زمینداروں جاگیرداروں کے نمائندے نہیں ہیں، ہم کسانوں کے نمائندے ہیں اور کسان مزدور ہوتا ہے. میں کسانوں کی ضرور آپ کو، اگر آپ ان پہ اگر کوئی شکوہ گلہ ہو پاکستان کی عوام کو، تو میں اس کا جواب دینے کے لیے ضرور انشاءاللہ تیار ہوں. لیکن میں ویسے کہہ رہا تھا کہ اتنی برائی نہیں ہے جتنی ڈراموں اور فلموں میں دکھائی جاتی. نہیں، میں نے ہاریوں اور مظاہروں کو کہا تھا. جو چھوٹا کسان ہے اس میں تو یہاں پہ تو اس طرح کی مظاہرے اور ہاری ہے ہی نہیں نا. ہاری اور مظاہرے اور کسان ایک ہی چیز ہے. اچھا، لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں جو زمینداروں کو خود نہیں پتا ان کی زمین کتنی ہے، تو ان کی زمین میں وہ جو کام کرتے ہیں ان کی میں نہیں کرتا، لیکن بعض کسانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم اس کے تحفظ کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کیونکہ ہم کسان کے نمائندے ہیں، اور اس کسان کی نمائندگی جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر بھی کسان پر ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پہ میں راجہ صاحب کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تھوڑا سا نقصان تو کرنے ہی لگا ہوں، لیکن بات آ جائے تو وہ رکتی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم حقوق تو سمجھتے ہیں، لیکن جس میں بھی شامل ہوں، مطلب ظاہری بات ہے ہم سب کسان ہیں، تو ہم جو ملازم رکھتے ہیں اس پہ آپ جو بات چاہیں وہ آپ کا حق بنتا ہے وہ کر سکتے ہیں. راجہ صاحب، ملازم بھی ہوتا ہے جو بھینسوں کو یا گائے ہیں، بکریاں ہیں، ایسی پنجابی جانے سیڑھی رکھنیاں، ان کو چارہ ڈالتے ہیں یا باقی کام کرتا ہے، تو جتنی ہونی چاہیے ان کی اس طرح تنخواہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ ملتے بھی کم ہے، ہوتے بھی کم ہے، بلکہ آج کل تمہارے وہ ملتان اور دوسری سائڈ سے آتے ہیں. تو قانون اس پہ کچھ اور ہے لیکن ہم کچھ اور کرتے ہیں. ہے تو یہ بھی حقیقت. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے. ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. آج جو کم از کم تنخواہ قبلہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہے، کسانوں کے پاس جو ملازمین ہیں اس مہنگائی کے دور میں، جو کسان اس کو تنخواہ اور بینیفٹ کی صورت میں دے رہا ہے، وہ حکومت وقت کے کم از کم تنخواہ سے ڈبل پے کر رہا ہے. یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ اس کو مکان مہیا کیا جاتا ہے، اس کو بجلی فری دی جاتی ہے، اس کو بالن فری دیا جاتا ہے، اس کو دودھ فری دیا جاتا ہے، اس کو علاج معالجہ فری دیا جاتا ہے، لکڑیوں کو فری دی جاتا ہے، اس کو کپڑے فری دیے جاتے ہیں. اس کے تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جو حکومت وقت نے کم از کم تنخواہ دی ہے وہ بھی دی جاتی ہے. لیکن ذوالفقار راجہ صاحب، اس میں آگے بڑھوں گا، لیکن ظاہری بات ہے اب یہ مسئلہ آ گیا تو بڑا مسئلہ اس پہ بات کریں گے، کیونکہ انسانی حقوق کی جب بات آئے سب کی بات آتی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ جب 8-10 ایکڑ والا کسان رو رہا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہوگا، تو اس کو جو کسان تنخواہ دے رہا ہے اس کی اتنی تنخواہ، اس میں وہ کس طرح کھا پی سکتا ہے اور اور باقی اس میں کوئی شک نہیں. عید ہو یا کوئی شادی ہو، کسی ہم کوئی نیا سوٹ یا جوتی لے کر ہم بھی رو رہے ہیں، 2-3 سال کے پرانے کپڑے میں ہم بھی رو رہے ہیں کہ ظلم ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. آج کوئی بھی جو 50,000 روپے، راجہ صاحب آپ کو کم از کم تنخواہ کی ہم بات کرتے ہیں نا، جو 50,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، کیا وہ آج کے دور میں اس کا بجٹ بنا سکتی ہے کوئی حکومتی؟ جو یہ ان کے جو بڑے اکنامسٹ ہیں وہ بنا سکتے ہیں؟ 50,000 کا بجٹ نہیں بن سکتا. 50,000 دور کی بات، 1,00,000 میں ایک گھر گزارا نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارا رونا ہے کہ ہم بھی کسان اگر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے حقوق یہی ہیں کہ ہمیں بچت نہیں ہوتی، ہمیں 50,000 روپیہ مہینہ نہیں بچتا. ہمارا یہی مطالبہ ہے. ہم ہمیشہ حکومت سے یہی کہتے ہیں کہ اس ملک کی خیر کرو،
اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی عوام کو بچانے کے لیے خدا را دیکھو پاکستان کی طرف، اور پاکستان کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسانوں کی طرف دیکھا جائے، زراعت کی طرف دیکھا جائے۔ اگر راجہ صاحب میں یہ شرطیہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی زراعت کو ترقی دی جائے، پاکستان کی زراعت کو ترقی دینے کے لیے کسانوں کو سہولیات دینی ہے، جیسے اگر دی جائے، اس ملک کو خوشحال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ملک جس کو سارے ریڑھ کی ہڈی زراعت کہتے ہیں اس کی، لیکن کوئی بھی اس اپنی ریڑھ کی ہڈی کو محفوظ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو حکمران آئے، جس جماعت کی حکومت آئے، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت آئے، یا جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، یا جو سرمایہ دار ہیں، جو اجارہ دار ہیں، جو یہاں صنعت کار ہیں، یہ سارے لوگ سب کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہماری زراعت ہے، لیکن اس اپنی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کی کمر، اس پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی جو ٹوٹی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کمر سیدھی کیوں نہیں ہو رہی؟ سارے لوگ اس کو توڑ رہے ہیں، تو اس کی کمر، اس ہمارے وطن عزیز کی کمر سیدھی کیسے ہو؟ راجہ صاحب، ظلم کی بات یہ ہے کہ زراعت کو اگر ترقی آپ نے نہیں دینی، پچھلے دنوں ہماری وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ آپ کی جو ملاقات ہے نا، میرے خیال میں صاحب پہلی بات کر لیں، یہ اگلے وقفے کی بات کریں گے۔ سوچیے اس وزیر اعظم صاحب سے جو رانجھا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس پہ تفصیل پہ بریک کے بعد بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آپ رانجھا صاحب بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور رانجھا صاحب کیونکہ ایز اے وہ صدر ہے تو ان سے سوال کر رہے ہیں، ورنہ وہ ذاتی طور پر تو ظاہری بات ہے ہم ان کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ان کا تمام مزدوروں سے، ہاریوں سے، دوسروں سے پرسنل تو بہت اچھا تعلق ہے، ہر چیز میں بہترین ہے، بات ہو نہیں کر رہے۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ یہ پروگرام ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کسانوں، جاگیرداروں، زمینداروں، صنعتکاروں، تاجروں سے، سوداگروں سے بھی زیادہ آج کے دور میں اگر کوئی ریڈیو سنتا ہے تو وہ مزدور اور نیچے والا طبقہ ہے، تو ہمیں ان کی آواز پڑھنی ہے۔ تو میں اس حکومت پہ بالکل نہیں ڈالوں گا، اس میں حکومت میں زیادہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا پورے برصغیر میں، آج سے نہیں، میں نے تو جب سے دیکھا یہ پٹھے ڈالنے والا، چارہ ڈالنے والا جو مزدور ہے، اس کی وہی عادت ہے، چاہے مہنگائی تھوڑی تھی یا کم تھی، اس کی زندگی میں جو مشکلات تھی وہ جس طرح مسترد تھی۔ تو لیکن ظاہری بات ہے ہم اور بہت زیادہ نقطے ہیں، اور بہت زیادہ پہلو ہیں، بین الاقوامی طور پر زراعت کی کیا پوزیشن ہے، انٹرنیشنل طور پر کیا ہے، نیشنل طور پر کیا ہے، اور کیا کچھ امپورٹ ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، یعنی ہمارے یہاں آتا کیا ہے، جاتا کیا ہے۔ اور اس میں پچھلے دنوں کیونکہ آٹے کا بحران تھا تو یہ گندم جو ہے اسمگل ہو کر جاتی کا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن وقفہ ہو رہا ہے بریک کا، تو ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔